السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الانعام آیت نمبر 95 سے 100 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذلکم اللہ فأنا تؤفکون فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون۔ بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردہ سے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے۔ یہ ہے اللہ، چنانچہ تم کہاں بہکائے جاتے ہو، وہ صبح کی سفیدی نکالتا ہے، اور اس نے رات کو سکون کا باعث بنایا اور سورج اور چاند کو وقت کے حساب کا ذریعہ بنایا، اور یہ سب بہت زبردست خوب علم رکھنے والے کا اندازہ ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سے خشکی اور تری کے اندھیروں میں راستہ پاؤ۔ تحقیق ہم نے اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خالق و مالک اور قادر مطلق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل دیتے ہیں کہ وہ ہر قسم کے غلوں کے دانوں یا بیج کو اور ہر قسم کے پھلوں کی گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے۔ غلہ کے بیج یا پھل کی گٹھلی کو جب زمین میں دبا دیا جاتا ہے اور پھر جب اس زمین کو سیراب کیا جاتا ہے تو یہ بیج یا گٹھلی پھٹ کر 2 حصوں میں بٹ جاتی ہے اور 2 شاخیں نکلتی ہیں۔ ایک شاخ تو زمین کے اندر جڑ کی صورت میں نیچے کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور دوسری شاخ کومپل بن کر زمین کو پھاڑ کر اس سے باہر نکل آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی سے برگ و بار اور پھل و پھول نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس بات کے باوجود کہ تخم جو ہے ایک ہی ہوتا ہے، بیج ایک ہی ہوتا ہے، مٹی ایک ہی ہوتی ہے، پانی ایک ہی ہوتا ہے، زمین ایک ہی ہوتا ہے اور طبیعت ایک ہی ہوتی ہے، مگر زمین سے باہر نکلنے والی شاخ کے اثرات زمین کے اندر جانے والی شاخ سے بالکل مختلف ہوتے ہیں، اور باہر نکلنے والی شاخ کے آثار بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ پتوں کی شکل اور ہے، پھولوں کی شکل اور ہے، پھلوں کی اور ہر بیج یا گٹھلی اسی پودے سے برگ و بار پیدا کرتا ہے جس کا وہ بیج یا گٹھلی ہوتی ہے۔ یہ سب باتیں اللہ کی قدرت کی کمال کاریگری پر دلالت کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمائے یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے خالق و مالک اور قادر مطلق ہونے کی دوسری دلیل ہے کہ وہ زندہ چیز سے مردہ اور مردہ چیز سے زندہ چیز پیدا کرتا ہے۔ کوئی انسان یا کوئی دوسری مخلوق یہ دونوں کام نہیں کر سکتے۔ پھر جب صورتحال یہ ہے تو دوسرے اللہ کے اختیار و تصرف میں شریک کیسے بن جاتے ہیں؟ پھر مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ پیدا کرنے کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا جو بے جان چیز ہے، پھر اس کی تمام ضروریات اسی مٹی یا زمین سے وابستہ کر دی، پھر یہ زندہ انسان مرنے کے بعد اسی مردہ مٹی میں چلا جاتا ہے۔ اسی حقیقت سے اللہ تعالیٰ نے معاد پر استدلال فرمایا ہے۔ مثلا زمین سے پودے اور درخت پیدا ہوتے ہیں جس میں زندگی کے آثار موجود ہوتے ہیں، پھر یہی چیزیں زمین میں مل کر پھر مردہ بن جاتی ہیں۔ مثلا مرغی سے انڈا پیدا ہوتا ہے، پھر انڈے سے مرغی پیدا ہوتی ہے۔ گویا زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا ہونے کی بے شمار مثالیں اس دنیا میں موجود ہیں،
اور یہ سب کام ایسے ہیں جو کسی انسان یا کسی دوسری ہستی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اسی پر اخروی زندگی کو قیاس کیا جا سکتا ہے، اور یہ سمجھنے میں کچھ دقت پیش نہیں آتی کہ انسان کے جسم کا مٹی میں مل کر مٹی بن جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے مٹی سے ہی دوبارہ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خرج المیت من الحی ویحل آگے ارشاد ربانی ہے، فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ اس آیت اور اس سے اگلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی ایسی آیات یا نشانیاں بیان فرمائی ہیں جنہیں اس خالق و مالک اور قادر مطلق کے سوا کوئی بھی وجود میں نہیں لا سکتا، اور ان میں غور و فکر کرنے والے انسان کے لیے وجود باری تعالیٰ پر واضح دلائل مل جاتے ہیں اور اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً ایک یہ کہ گردش لیل و نہار کا نظام اس لیے بنایا کہ تم دن کو اپنے کام کاج کر سکو اور رات کو اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے آرام کر سکو۔ کام کاج کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس نے رات کے ختم ہوتے ہی روشنی کا انتظام فرما دیا، سبحان اللہ، اور آرام کرنے کے لیے اندھیرا درکار ہوتا ہے تو اس کا انتظام فرما دیا۔ پھر چاند اور سورج کو اپنی اپنی گردش میں قواعد و ضوابط کا اس قدر پابند بنا دیا ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے، نہ ہی لمحہ بھر کی تقدیم و تاخیر ہوتی ہے۔ پھر انہی سے تم دنوں، مہینوں اور سالوں کا شمار کر کے تاریخ مرتب کرتے ہو۔ کیا اس نظام کائنات میں اللہ کا کوئی شریک ہے یا اللہ کے سوا کوئی دوسرا ایسا نظام وجود میں لا سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ سورج اور چاند کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ستارے بھی پیدا فرمائے ہیں جو تاریک راتوں میں جب چاند بھی غائب ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ روشنی پہنچاتے رہتے ہیں۔ ان کی چال میں بھی چونکہ ایک ترتیب ہے، لہذا رات کی تاریکی میں ان کی چال سے یہ بھی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ رات کا کتنا حصہ گزر چکا ہے اور کتنا باقی ہے۔ سمت بھی معلوم کی جا سکتی ہے کہ اس وقت ہم کون سی سمت میں سفر کر رہے ہیں، اور اس طرح راستے کا بھی تعین ہو سکتا ہے۔ اور یہ فوائد جیسے خشکی پر حاصل ہوتے ہیں ویسے ہی سمندری سفر میں بھی حاصل ہوتے ہیں۔ یہ ستاروں کی پیدائش اور ان کی مقررہ چال اور ان سے انسان کے لیے ایسے فوائد کا حصول بھی اللہ کی ذات اور اس کی قدرت کی واضح نشانی ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ کوئی ستارے پیدا کر سکتا ہے، نہ ہی مقرر چال کا پابند بنا سکتا ہے کہ ان سے مذکور فوائد حاصل ہوں، اور جو لوگ غور و فکر کرنے والے ہیں انہیں ان سے اللہ کی معرفت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مجتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پس ہر ایک کے لیے قرار پکڑنے کی ایک جگہ ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ۔ تقریباً ہم نے اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پس ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات پیدا کی، پھر ہم نے ہری بھری کھیتیاں اگائیں جس سے ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں،
اور کھجور کے شگوفے سے پھل کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ سے جھکے ہو جاتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، مگر ہر ایک کی خصوصیات جو ہیں وہ جدا جدا ہیں۔ یہ درخت جب پھل دینے لگتے ہیں تو ان کے پھل دینے اور ان کے پکنے کی حالت کو دیکھ کر غور کرو، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ارشاد ربانی ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ۔ سورج اور چاند کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ستارے بھی بنائے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت جو تاریک راتوں میں جب چاند بھی غائب ہو جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ روشنی پہنچاتے رہتے ہیں۔ سورج اور چاند کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کے علاوہ اللہ نے ستارے بھی پیدا فرمائے ہیں جو تاریک راتوں میں جب چاند بھی غائب ہو جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ روشنی پہنچاتے رہتے ہیں۔ ان کی چال میں بھی چونکہ ایک ترتیب ہے، لہذا رات کی تاریکی میں ان کی چال سے یہ بھی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ رات کا کتنا حصہ گزر چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کر کے اس میں اپنی روح سے پھونک ماری، اپنی روح پھونکی تو اس میں عقل، قوت، تمیز اور ارادہ و اختیار پیدا کیا جو دوسرے جانداروں اور جانوروں میں نہیں پائے جاتا۔ پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، پھر تناسل و توالد کے ذریعے لا تعداد مرد اور عورت پیدا کیے۔ یہ بھی اللہ ہی کا کارنامہ ہے، کوئی انسان یا کوئی دوسری ہستی ایک آدمی بھی نہیں بنا سکتی۔ پھر ان مردوں اور عورتوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار اور ایک سپردگی کا مقام ہے۔ اکثر علماء کے خیال کے مطابق جائے قرار سے مراد روئے زمین پر اس کی زندگی کی مدت ہے، اور مستودع سے مراد اس کی قبر ہے، یا وہ جگہ جہاں سے مرنے کے بعد ٹھکانے لگایا جاتا ہے۔ یہ دونوں باتیں اٹل حقیقت ہونے کے باوجود کسی کو معلوم نہیں کہ وہ روئے زمین پر کتنا عرصہ رہے گا اور کہاں اور کب مرے گا اور کہاں دفن ہوگا۔ بعض علماء کے نزدیک ان سے مراد زندگی موت کے چاروں مراحل ہیں۔ ایک مرحلہ اگر مستقر ہے تو دوسرا مرحلہ جو ہے اس کا مستودع ہے، علی ھذا القیاس۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ۔ زمین بھی ایک اور اس پر برسنے والا پانی بھی ایک جیسا، زمین بھی ایک اور اس پر برسنے والا پانی بھی ایک جیسا، لیکن زمین سے پیدا ہونے والی نباتات اور پھلوں کے درختوں میں سے ہر ایک کے پھل پر غور کرو۔ کھجور کے پھل پر غور کرو اور اس کی ترکیب کو دیکھو، پھر انگور کو دیکھو جس میں بیج تک بھی نہیں ہوتا، انار کو دیکھو کہ اس کے دانے آپس میں کس طرح جڑے ہوتے ہیں، پھر یہ دیکھو کہ زمین ایک درخت کی جنس، زمین ایک درخت کی جنس ایک، پانی ایک ہے، لیکن ایک کا پھل ناقص ہے اور دوسرے کا بہت عمدہ ہے۔ پھر کسی ایک درخت کے پھل پر پھل لگنے سے لے کر اس کے پکنے تک کے مراحل پر غور کرو۔ ایک ایک بات سے تمہیں اللہ کی قدرت کے نشانات ملتے جائیں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی غور کرنے والا تو ہو، اور اگر کوئی انہیں عام معلومات سمجھ کر ان میں غور و فکر کرنے کی زحمت ہی گوارا نہ کرے تو اسے اللہ کی یہ نشانیاں کہاں نظر آ سکتی ہیں؟ جب نشانیاں نظر نہیں آئیں گی تو پھر وہ خود بخود ہی شرک کی دلدل میں دھستا چلا جائے گا اور اللہ کے سوا دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہرانے لگے گا اور دوسروں کو پکارنے لگے گا، اٹھتے بیٹھتے دوسروں کو اللہ کے سوا دوسروں کو حاجت روا اور مشکل کشا جاننے لگے گا۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ
سبحانہ 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 وتعالی عما یصفون۔ اللہ تعالیٰ کی ان سب نشانیوں کے باوجود، جتنی بھی پہلے اللہ نے یہ ساری چاند، سورج، ستارے اور زمین اور آسمان سے بارش برسنا، پھر اتنے فروٹ کا اگنا اور یہ کھیتی باڑی کا اگنا اور پانی، ایک ہی پانی سے سارے فروٹوں کا علیحدہ علیحدہ ذائقہ ہونا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ان ساری نشانیوں کے باوجود اور یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ کے بغیر کوئی ہستی ان کے پیدا کرنے میں اس کی شریک نہیں، ان مشرکوں نے، ان ظالموں نے محض اپنے وہم و گمان سے یہ طے کر لیا کہ اتنی وسیع کائنات کا پورا نظام اکیلا اللہ کیسے سنبھال سکتا ہے۔ ضروری ہے کہ اس پورے نظام میں اور انسان کی قسمت کے بنانے اور بگاڑنے میں کئی دوسری پوشیدہ ہستیاں بھی شریک ہوں۔ کوئی بارش کا دیوتا ہے، کوئی رویدگی کا دیوتا ہے، اناج کا دیوتا ہے، کوئی پھلوں میں رس بھرنے کا، کوئی دولت کی دیوی ہے، کوئی صحت کی دیوی ہے، کوئی مرض دینے والی ہے، اور کوئی بیماریوں کو دور کرنے والی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے لغو خیالات دنیا کی تمام مشرق قوموں میں پائے جاتے ہیں۔ آج مسلمانوں میں بھی یہی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ بالعموم تمام ستارہ پرست قوموں کا یہی شیوہ رہا ہے، جو ان ستاروں کی ارواح اور ان کی خیالی شکلوں کے مجسمے بناتی ہیں۔ انہی ارواح کو قرآن نے کہیں جن اور کہیں شیاطین کے الفاظ سے ذکر کیا ہے۔ پھر ان لوگوں نے ان دیوی دیوتاؤں کی نسل چلا کر ایک پوری دیو مالا مرتب کر دی۔ ہندی، مصری، یونانی اور بابلی تہذیبوں میں ایسی پوشیدہ ارواح کی پرستش کا عقیدہ بالعموم پایا جاتا رہا ہے۔ انہی دیوی اور دیوتاؤں میں سے بعض کو انہوں نے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں قرار دے دیا۔ اہل عرب بھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ جن تو اللہ کی مخلوق ہیں، اور جو مخلوق ہو وہ بندہ اور غلام تو ہو سکتا ہے، شریک نہیں بن سکتا، اس لیے کہ مخلوق کو ایک دن موت آنی ہے، لیکن خالق ہمیشہ زندہ رہتا ہے، وہو الحی القیوم، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، وہو الحی القیوم۔ لیکن جو بھی مخلوق ہے، چاہے جن ہو، انسان ہو، بشر ہو، جو بھی مخلوق ہے، چرند ہے، حیوان ہے، درند ہے، جو بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، ان سب کو مرنا ہے، فانی ہونا ہے، اور وہ بندہ اور وہ مخلوق جو ہے، اگر جن ہے اور انسان ہے تو وہ بندہ اور غلام تو ہو سکتا ہے، مگر کبھی بھی شریک نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کی جب بیوی ہی نہیں ہے اور وہ اس سے بے نیاز بھی ہے، تو پھر اس کے بیٹے اور بیٹیاں کیسے ہو سکتے ہیں؟